نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل کیا بتایا؟ جس کی شادی نہ ہو اور اس کی خواہش نفس بڑی ہوئی ہو اور وہ حرام کی طرف مائل ہونے سے بھی ڈرتا ہو، کیونکہ بعض لوگ پھر کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر شادی نہیں ہوئی تو ہم نہیں انسان، ہماری نہیں خواہشات، ہمیں بھی حق ہے، اور اگر حلال طریقے سے نہیں تو ٹھیک ہے ہم حرام رستے سے اپنی خواہشات پوری کر لیتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو کیا حل بتایا گیا ہے؟ روزہ. تو ہر شخص اپنے بارے میں خوب جانتا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کسی سے ذکر بھی نہیں کر سکتے کہ آپ کے اندر کیا طوفان مچا ہوا ہے. نہ آپ اپنی ماں کو بتا سکتے، نہ کسی دوست کو، نہ کسی کو بھی ذکر نہیں کر سکتے. ایک نیچرل چیز ہے نا، اللہ نے اندر رکھ دی ہے تو وہ سر اٹھائے گی. تو اس صورت میں پھر اس کا کیا حل یہ ہے کہ ہم ہر ایک سے انتقام لیتے رہیں، ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کریں کہ وہ شادی کیوں نہیں کر رہے، یا لوگوں کو برا بھلا کہیں کہ جو آ کے رشتہ دیکھ کے چلے جاتے ہیں اور کوئی فیصلہ نہیں کرتے. کس کو بلیم کریں؟ ہر چیز کا ایک وقت ہے، کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے. تو ایسی صورت میں پھر یاد رکھیے کہ شادی ایک ضرورت ضرور ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے نہیں ہوئی تو حضرت عائشہ کی مثال کو سامنے رکھ لیں. 18 سال کی عمر میں تو بیوہ ہو چکی تھی، وہ 48 سال زندہ رہی ہیں بعد میں. کتنی پروڈکٹیو لائف گزاری ہے انہوں نے، 2000 سے زائد احادیث روایت کی، کتنی علم کی خدمت کی ہے. اسی طرح اور بھی بہت سی خواتین ایسی ہیں. امام شافعی کی والدہ کو دیکھیں، وہ بہت ینگ ایج میں، امام شافعی بہت چھوٹے تھے، وہ بیوہ ہو گئی. اسی طرح بہت سی اور خواتین کا ذکر ملتا ہے کہ جنہوں نے سنگل ہینڈڈ بچے پالے اور بہترین عالم اور بڑے بڑے سائنٹسٹ بن کے نکلے ہیں وہ. اسی طرح بعض اوقات ہسبینڈ کوآپریٹو نہیں ہوتا. تو ایسے مسائل میں بھی الجھ کر انسان کو اپنے آپ کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. کسی بھی چیز کی کمی کی وجہ سے نہ اللہ سے ناراض ہونا ہے اور نہ بندوں سے. ان جسمانی مسائل کا یا شہوانی مسائل کا حل تو روزہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو شادی کی استطاعت رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ شادی کر لے، اس لیے کہ وہ نگاہوں کو نیچا رکھنے اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے میں بہت معاون ہے. اور جو اس کی طاقت نہیں رکھتا، یعنی کسی وجہ سے شادی نہیں کر پا رہا، تو وہ روزے رکھے، کیونکہ روزہ اس کی نفسانی خواہشوں کو توڑے گا. جب وہ خواہش ٹوٹے گی تو پھر آپ اپنے آپ کے چنگل سے آزاد ہوں گے اور کوئی بہتر کام کر سکیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں، کیا آپ کی سوچیں ہیں، کیا آپ کی دلچسپیاں ہیں، کس ماحول میں آپ رہتے ہیں، کیونکہ انسان اپنے دوستوں کی صحبت سے ہی پہچانا جاتا ہے. لسٹ بنائیے کہ کون سے 5 لوگ آپ کے قریب ترین ہیں، آپ کن 5 لوگوں کے بیچ میں ہیں، آپ انہی میں سے ایک ایوریج ہیں.